اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی جو ترجمہ تفسیر کی کلاس ہے ہماری اس میں سورۃ نساء چل رہی ہے، اور ہماری آج کی جو آیات ہیں وہ 143 سے لے کے 162 تک ہیں۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا مذبذبین بین ذلک لا الی ہؤلاء ولا الی ہؤلاء ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ سورۃ نساء کے بارے میں شروع ہی میں نے آپ سے یہ عرض کر دیا تھا کہ اس میں سب سے زیادہ خطاب کا رخ جو ہے وہ منافقین کی طرف ہے، اگرچہ کہیں خطاب براہ راست یا ایھا الذین نافقوا کے الفاظ میں نہیں آئے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اس لیے کہ وہ بھی ایمان کے دعوے دار تھے، ایمان کے مدعی تھے، قانونی طور پر وہ بھی مسلمان تھے، مومن تھے۔ تو یہ طویل ترین مضمون جو ہے اب کنکلوڈ ہو رہا ہے ان آیات مبارکہ میں۔ ان المنافقین یخادعون اللہ، یقیناً منافق کوشش کر رہے ہیں اللہ کو دھوکہ دینے کی۔ یہ سورۃ بقرہ کے دوسرے رکوع میں بھی آیت تھی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ مخادع باب مفالحہ میں کسی شے کی کوشش ہو رہی ہے، اس لیے کہ سامنے مقابلہ ہوتا ہے اور پتہ نہیں ہوتا کہ کون جیتے گا اور کون ہارے گا، لیکن یہاں اللہ کی طرف سے وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اور یہ خادع جو ہے یہ ثلاث مجرد سے ہے، اس لیے اس میں فاعل ہے اور یہ آتا ہے نہایت زوردار تاکید کے لیے۔ اللہ ان کو دھوکہ دے کر رہے گا، یعنی یہ کہ اللہ نے ان کو جو ڈھیل دی ہوئی ہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہو رہے ہیں، ہمارے اوپر ابھی تک کوئی آنچ نہیں آئی، ابھی تک ہماری کوئی پکڑ نہیں ہوئی، کوئی گرفت نہیں ہوئی، ہم دونوں طرف سے بچے ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے مطلب وہ اپنی اس ڈھیل کی وجہ سے جو اللہ کی طرف سے ان کو دی گئی ہے وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، بڑھتے چلے جا رہے ہیں، بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں، اور یہی اللہ کی طرف سے ان کو در حقیقت دھوکہ ہے جو ان کو دیا جا رہا ہے کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور جب وہ کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے تو کھڑے ہوتے ہیں بڑی کسل مندی کے ساتھ۔ یہاں ذرا آپ نوٹ کر لیجئے کہ قامہ جو ہے، قامہ یقوم، یہ آتا ہے کھڑے ہونے کے لیے قائم، اس میں فاعل ہے۔ جیسے انگلش زبان میں آپ کو معلوم ہے کہ جیسے ورب کے بعد پریپوزیشن کی تبدیلی سے بڑے بڑے مفہوم بدل جاتے ہیں۔ انگریزی میں ٹو گیو ایک خاص مصدر ہے، ٹو گیو اپ، اب زمین و آسمان کا فرق ہو گیا، ٹو گیو ان بالکل ہی الٹی بات ہوگی۔ عربی میں اتنا فرق نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی ظاہر بات ہے کہ جو پریپوزیشنز چینج ہوتی ہیں ان میں فرق پڑتا ہے۔ اس لیے میں نے کہا تھا قام علی الرجالون قوامون علی النساء، اس میں حاکم ہونا، سربراہ ہونا، کسی کے حکم کا نافذ ہونا۔ قام الی کسی شے کے لیے کھڑے ہونا، کسی شے کی طرف کھڑے ہونا، کوئی کام کرنے کا ارادہ کرنا۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب کھڑے ہوتے ہیں نماز کی طرف تو صاف نظر آ جاتا ہے کہ طبیعت میں بشاشت نہیں ہے، طبیعت میں آمادگی نہیں ہے، مجبوراً نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ اب اپنے آپ کو مسلمان جو ظاہر کرنا ہے لہٰذا کھڑے ہو رہے ہیں۔ قام بھی ہم نے پڑھا تھا قوام بالقسط، قائم بالقسط، اللہ کی شان ہے کسی شے کو قائم کرنا۔ اسی طریقے سے یہ جو الفاظ ہوتے ہیں ان کے ساتھ پریپوزیشنز کی چینجنگ سے یہ ہمارے ہاں عربی میں اس کو حروف جار کہتے ہیں، ان کے اضافے سے بہت اضافی معنی پیدا ہو جاتے ہیں۔ یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، وہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ جی دیکھیں ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم بھی آپ کی طرح مسلمان ہیں، اور اصل میں جو ذکر الہی نماز کا جو اصل مقصد ہے اقیم الصلاۃ للذکر، وہ انہیں نہیں حاصل ہوتا، مگر بہت تھوڑا سا کسی وقت کوئی اس بے دہانی میں بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی آیت جو ہے وہ بجلی کے کڑکے کی طرح کڑک کر اور ان کے شعور کے اوپر کچھ نہ کچھ اثرات پیدا کر دے۔ الا قلیلا، بہت ہی کم۔ مذبذبین بین ذالک، یہ اس کے
درمیان مذبذب ہو کر رہ گئے ہیں، کفر کی طرف یا ایمان کی طرف یکسو نہیں ہو رہے۔ اس لیے بار بار حضرت ابراہیم کے ساتھ اور حضرت ابراہیم کے تذکرے کے ساتھ حنیف کا لفظ آتا ہے۔ یکسو ہو جو دنیا میں انسان کفر پر بھی یکسو ہو تو کم سے کم انہی کا ہی بن جائے، یعنی کافروں کا ہی بن جائے، لیکن یہ کہ اصل میں اگر دنیا اور آخرت دونوں بنانے ہیں تو پھر ایمان کے ساتھ یکسو ہونا ضروری ہے۔ لیکن جو بیچ بیچ میں رہیں گے، درمیان درمیان میں، یعنی کبھی ایمان کی طرف ہو گئے، کبھی کافروں کی طرف ہو گئے، تو ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کا ہی گھاٹا ہے۔ لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ تو یہ ان کی جانب ہے نہ ان کی جانب ہے، نہ ان کے ساتھ یکسو ہیں نہ ان کے ساتھ یکسو ہیں، یعنی یہ نہ اہل ایمان کے ساتھ مخلص ہیں اور نہ اہل کفر کے ساتھ مخلص ہیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جسے اللہ ہی نے گمراہ کر دیا، یعنی جس کی گمراہی پر اللہ ہی کی طرف سے مہر تصدیق ثبت ہو چکی ہے، پھر اب ان کے لیے فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اس کے لیے اب کوئی راستہ نہیں پاؤ گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، یہ مضمون پہلے بھی آ چکا ہے کہ نفاق کی علامت یہ ہے کہ اہل ایمان کو چھوڑ کر یہ لوگ کافروں کے ساتھ دوستیوں کی پینگیں بڑھاتے ہیں، یعنی اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کے ساتھ دوستیوں کی پینگیں بڑھائی جائیں۔ اے اہل ایمان، مت بناؤ کافروں کو اپنے حمایتی اور مددگار اور دوست اور بھیدی مسلمانوں کو چھوڑ کر۔ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے خلاف اللہ کے ہاتھ میں ایک دلیل دے دو، ایک حجت دے دو، یعنی اللہ تعالیٰ جب محاسبہ کرے گا آخرت میں تو اس دلیل کا کیا جواب دو گے جو تمہاری یہ دوستی کافروں کے ساتھ تھی؟ تو یہ تو حجت قاطعہ بن جائے گی تمہارے خلاف۔ علیکم سلطانا مبینہ، یہ حجت قاطعہ ہوگی تمہارے خلاف۔ اب یہ آیت آ رہی ہے ایک اعتبار سے یہ منافقین کے حق میں قرآن حکیم کی سخت ترین آیت ہے، اگرچہ جو سخت ترین آیت ہے تمام اعتبارات سے، بلکہ ایک خاص لطیف پہلو سے سخت تر جو آیت ہے وہ سورۃ توبہ میں آئے گی۔ یہ دو صورتیں ہیں اصل میں طویل صورتوں میں سے، سورۃ توبہ، سورۃ نساء، جس میں کہ نفاق کا مضمون سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ آیا ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یقیناً منافق آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ ولن تجد لہم نصیرا، اور تم نہ پاؤ گے ان کے لیے کوئی مددگار۔ الا الذین تابوا، اصل میں منافقین کا آخری پردہ جو چاک ہوگا وہ ہوگا سورۃ توبہ میں، گویا کہ سن 9 ہجری میں جا کر۔ ابھی ہم یہ 4 ہجری کے آس پاس ہیں، اس حوالے سے ابھی ذرا وقت ہے، فاصلہ ہے، تو ابھی ان کے لیے ایک رعایت رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ توبہ کا دروازہ تمہارے لیے ابھی کھلا ہے۔ الا الذین تابوا واصلحوا، اب بھی سوائے ان کے جو توبہ کریں اور اصلاح کر لیں، واعتصموا باللہ، اور اللہ سے چمٹ جائیں، اللہ کے لیے یکسو ہو جائیں، ایک ہی طرف کے ہو جائیں۔ کونوا ربانیین، اللہ والے ہو جائیں، شیطان سے پینگیں نہ بڑھائیں، شیطان کے ایجنٹوں سے اپنی دوستیاں نہ کریں، یکسو ہو جائیں اللہ کے لیے اور اپنے آپ کو اس کے ساتھ وابستہ کر لیں۔ یعنی مطلب وہ یہ سمجھے کہ یہ جو کشتی ہے ایمان کی اور اسلام کی، اگر یہ تیرتی ہے تو ہم بھی اس کے ساتھ تیریں گے، اور اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش ہوتا ہے یا اس کے لیے کوئی حادثہ ہے تو اب ہم بھی اس حادثے میں شامل ہیں، یعنی اب ہر حال میں ہم اللہ کے ساتھ ہیں، چاہے ہمارے ساتھ اچھا ہو چاہے ہمارے ساتھ برا ہو۔ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اب یہ ہے بہت اہم اصلاح کہ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اب اطاعت کل کی کل اللہ کے لیے کر لیں، مختص کر لیں، یہ نہ ہو کہ زندگی کے کچھ حصے میں اطاعت اللہ کی ہو رہی ہے، کچھ حصے میں کسی اور کی ہو رہی ہے۔ کیا کریں جی، یہ دنیا داری کا معاملہ ہے اور یہ رواج کا معاملہ ہے، کیا کریں جی؟ اب ہم مانتے ہیں کہ یہ ہے تو غلط، شریعت کی روح سے بھی غلط ہے، لیکن اب کیا کر سکتے ہیں جی؟ برادری کا معاملہ ہے، برادری کو چھوڑ تو نہیں سکتے۔ معلوم ہوا کہ آپ نے اپنی اطاعت کے کچھ حصے بکھرے کر لیے ہیں اور ان کو الگ کر لیا ہے کہ جی یہ حصہ جو ہے یہ ہماری برادری کی اطاعت میں جائے گا اور یہ حصہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں جائے گا۔ نہیں، اطاعت کل کی کل اللہ کے نام پر ہو، جیسے سورۃ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا، دین ہو جائے پورا اللہ کے لیے، تو ایک تو اجتماعی سطح پر دین اللہ کے لیے ہو جائے، یعنی پوری اسلامی ریاست قائم ہو جائے، یعنی پورے طور پر اسلامی قانون قائم ہو جائے۔
مطلب کیا ہوا کہ پورا اسلامی نظام ہو، اگر یہ نہیں ہے تو کم از کم اتنا تو ہو کہ ایک شخص انفرادی سطح پر اپنی اطاعت تو خالص کر لے اللہ کے لیے، تو یہ انفرادی توحید عملی ہے۔ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الْمُؤْمِنِینَ، تو یہ لوگ پھر اہل ایمان میں شامل ہو جائیں گے، یعنی ابھی پوائنٹ آف نو ریٹرن نہیں ہے، ابھی سب کے لیے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پہنچ چکے ہیں لیکن پھر بھی ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور جہاں تک مومنین کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو تو عنقریب بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ اب یہ اپیل کے انداز میں بھی آخری بات ہے۔ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ، سوچو اے منافقو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کر لے گا۔ اللہ کوئی ظالم ہستی نہیں ہے معاذ اللہ کہ اسے لوگوں کو دکھ تکلیف پہنچا کر خوشی ہوتی ہو۔ ایسے ہوتے ہیں کچھ دوغلے انسان، ان کی شخصیتیں مسخ ہو چکی ہوتی ہیں، جو دوسروں کو تکلیف میں دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، دوسروں کو تکلیف اور کوفت پہنچا کر انہیں راحت حاصل ہوتی ہے، تو اللہ معاذ اللہ ایسا نہیں ہے۔ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ، اللہ کیا لے گا تم سے تمہیں عذاب دے کر۔ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر کی روش اختیار کرو، ایمان کی روش اختیار کرو۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ تو بہت ہی قدردانی فرمانے والا ہے، قدر افزائی فرماتا ہے۔ جو بندہ اس کے لیے کام کرے، محنت کرے، اللہ تعالیٰ اس کی قدر فرماتا ہے، اور جو کچھ بھی وہ کرتا ہے اس کے علم میں ہوتا ہے۔ کوئی شے ایسی نہیں ہے جو ان اکاؤنٹڈ ہونے سے رہ جائے گی کہ میں نے یہ کیا تھا، یعنی اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں نے تو اللہ کی خاطر یہ کیا تھا، اللہ کے لیے میں نے یہ والا کام کیا تھا، اس طرح کی نیکی میں نے اللہ کے لیے کی تھی لیکن اس کا مجھے اجر نہیں ملا۔ اب جو یہ آخری حصہ ہے اس صورت مبارکہ کا، اس میں بعض مضامین بہت ہی اہم ہیں بنیادی فلسفہ کے اعتبار سے۔ سب سے پہلی بات تو پھر وہی آ رہی ہے جو تمدنی اور معاشرتی معاملات ہوتے ہیں۔ معاشرے کے اندر کسی بری بات کا بلند آواز سے کہنا، کسی بری بات کا چرچا کرنا، بالفعل وہ اچھی بات نہیں ہے، لیکن اس میں ایک استثناء ہے۔ کسی مظلوم کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے دل سے اگر کوئی جلے کٹے الفاظ بھی نکل جائیں کسی کے لیے تو وہ اللہ معاف کر دے گا۔ یعنی کسی غریب مجبور کے ساتھ کسی نے کچھ برا کیا ہے، کوئی زیادتی کر دی اس کے ساتھ، تو وہ اگر کوئی بد دعا، کوئی غلط الفاظ، وہ کچھ غلط بولتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی گرفت نہیں کرے گا۔ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے کہ کسی بات کو بلند آواز سے کہا جائے، یعنی بری بات کو۔ الا من ظلم، سوائے اس کے جس پر ظلم ہوا ہے، جس کا دل دکھا ہے۔ مظلوموں کی آہوں سے ڈرو کہ جب ان کی زبان سے کوئی بد دعا نکل جاتی ہے تو اس دعا کی قبولیت جو ہے وہ خود استقبال کے لیے آتی ہے عرش سے اس انسان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو مظلوم کا مسئلہ یہ ہے تو اس کو اس کی بھی اجازت ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اللہ سب کچھ سننے والا ہے اور سب کچھ جانتا ہے، اسے معلوم ہے جس کے دل سے یہ آواز نکلی ہے وہ کتنا دکھا ہوا ہے، اس کے احساسات کتنے مجروح ہوئے ہیں۔ ان تبدوا خیرا او تخفوہ او تعفوا عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا، یہاں تک تو خیر کا معاملہ ہے، تم اسے بلند آواز سے کہو یا ظاہر کرو یا چھپاؤ، برابر کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تو خیر ہی خیر ہے ہر حال میں، عیاں ہو یا خفیہ ہوں۔ او تعفوا عن سوء، لیکن یہ ذرا اونچا مسئلہ ہے، اگر تم برائی کو اسے معاف کر دو، یعنی مظلوم سے اپیل کی جا رہی ہے اپیل کے انداز میں، یعنی مظلوم سے اپیل کے انداز میں بات ہے کہ مظلوم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگرچہ یہ چھوٹ ہے تمہیں کہ اگر تم کچھ کہہ لو گے تو گرفت نہیں ہوگی تمہاری، لیکن کیا تم نہیں چاہو گے کہ تمہیں اس سے بھی بلندتر اور اعلیٰ رتبہ جو مل رہا ہے تم اسے حاصل کیوں نہیں کر رہے ہو؟ او تعفوا عن سوء، کہ تم کسی برائی سے درگزر کرو، معاف کر دو۔ فإن اللہ کان عفوا قدیرا، تو یقیناً اللہ تعالیٰ بھی معاف فرمانے والا ہے اور قدرت رکھنے والا ہے۔ انسان تو بعض اوقات معاف کرنے پر مجبور بھی ہو جاتا ہے، اس لیے کہ بدلہ لینے کی قدرت نہیں رکھتا۔ اللہ تو قدیر ہے، وہ تو چاہے فوراً حساب چکا دے لیکن نہیں، پھر اس کے باوجود وہ معاف فرماتا ہے۔ اب پھر یہ بہت اہم مضمون آ گیا ہے، وحدت الادیان کی جو بنیادی جڑ ہے وہ جڑ یہاں کاٹی جا رہی ہے۔ غلط فلسفہ جو وحدت الادیان کا ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وحدت الادیان کا ایک حصہ صحیح ہے،
ان کی شکلیں ایک ہیں، لیکن اب جو ان کی شکلیں ہیں وہ ایک ہیں۔ اس سے بڑی جہالت، ضلالت، گمراہی، حماقت اور رسوائی کوئی نہیں ہے۔ اب یہ کانٹے کی بات بتائی جا رہی ہے کہ اصل میں دین میں جس شے کی وجہ سے یہ غلطی پیدا ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ اور رسولوں میں تفریق پیدا کر دینا۔ ایک ہے رسولوں میں تفریق کرنا، ایک رسول کا ماننا، ایک کو نہ ماننا۔ ایک ہے اللہ کو علیحدہ کر دینا، رسول کو علیحدہ کر دینا۔ یہ جہالت ہے جو فتنہ انکار حدیث میں، فتنہ انکار سنت میں، اور یہ کہ اہل قرآن جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ بس رسول کا کام تھا قرآن پہنچا دینا، اللہ اللہ خیر صلاح، اب کام ختم ہوا رسول کا۔ اب اصل معاملہ ہمارا اور اللہ کا ہے۔ اللہ کی کتاب ہے، ہم بھی سمجھتے ہیں، عربی زبان میں ہے اور اس کو خود سمجھیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ باقی رسول نے اپنے زمانے میں مسلمانوں کو اس کی جو تشریح سکھائی تھی، ٹھیک ہے اس وقت انہوں نے قبول کر لی، لیکن رسول کی جو تشریح ہے وہ دائمی نہیں ہے۔ دائمی شاید صرف قرآن ہے۔ گویا کہ اللہ اور رسول کو جدا کر دیا، وہ بات یہاں آ رہی ہے۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، یقیناً وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ کا اور اس کے رسولوں کا، وَیُرِیدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَیْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور وہ چاہتے ہیں کہ تفریق کر دیں اللہ اور اس کے رسولوں کے مابین۔ یہ دین الہی بھی یہی تھا کہ بس اللہ کا دین سمجھو، رسول سے کیا نسبت ہے؟ جب رسول کی نسبت ہو جائے گا یہ دین مسیح ہے، یہ دین عیسیٰ ہے، یہ دین موسیٰ ہے، یہ دین فلاں ہے۔ اگر رسولوں کا یہ فیکٹر جو ہے تو یہ رسولوں کا فرق جو ہے کہ نکال دیا جائے تو اللہ تو سب کا کامن ہے، تو دین الہی ہی ہو گیا نا۔ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ کو مانیں گے اور کچھ کو نہیں مانیں گے، یعنی اللہ کو مانیں گے، رسولوں کا ماننا ضروری نہیں ہے۔ اللہ کی کتاب کو مانیں گے، رسول کی سنت کا ماننا کوئی ضروری نہیں ہے۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان کوئی ایک راستہ نکال لیں، اللہ کو ایک طرف کر دیں اور رسول کو ایک طرف کر دیں۔ اولئک ھم الکافرون حقا، یہ لوگ کٹر کافر ہیں، ان کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، یہ حق ہے کہ یہ کافر ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا، اور ہم نے ایسے کافروں کے لیے بڑا اہانت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور اس کے رسولوں پر۔ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور انہوں نے ان کے درمیان کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں کی، نہ اللہ کو رسول سے جدا کیا، نہ رسول کو اللہ سے جدا کیا، ہم تو سب کو مانتے ہیں۔ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُسُلِهِ، ان کو بھی مانتے ہیں جن کے نام قرآن مجید میں آ گئے ہیں، اور مانتے ہیں کہ اور بھی بے شمار آئے ہوں گے، یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے۔ یہ معلوم ہے کہ اور بھی بہت نبی آئے ہیں، کسی پرٹیکولر پرسن کے بارے میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے، رسول اور بھی آئے ہیں۔ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ ان کے اجر عطا فرمائے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ يَسْأَلُوكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السَّمَاءِ، یہ اہل کتاب، یہ یہودی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان پر ایک کتاب آسمان سے اتاری جائے، یعنی جیسے تورات اتری تھی۔ آپ تو کہتے ہیں مجھ پر وحی آتی ہے، کہاں لکھی ہوتی ہے وہ وحی؟ کون لایا ہے؟ ہمیں تو پتہ نہیں۔ موسیٰ کو تو وہ لکھی ہوئی ملی تھی اور وہ پتھر کی تختیوں میں لے کر آئے تھے۔ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ، تو اے نبی آپ فکر نہ کریں، ان کی بات نہ کریں، ان کے آباء و اجداد نے موسیٰ سے اس سے بھی بڑھ کر مطالبے کیے تھے۔ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً، یاد کرو انہوں نے تو یہ مطالبہ بھی کیا تھا کہ ہمیں دکھاؤ اللہ عیاناً، ہم خود دیکھنا چاہتے ہیں۔ فَأَخَذْتُهُمْ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ، تو ان کے اس گناہ کی پاداش میں انہیں کڑک نے آ پکڑا تھا۔ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، پھر یہ کہ ان لوگوں کی ناہن جاری کا یہ بھی اندازہ کرو کہ جب کہ واضح نشانیاں ان کے پاس آ چکی تھیں، 9 معجزے حضرت موسیٰ کے وہ دیکھ چکے تھے، پھر بھی انہوں نے بچڑے کی محبت شروع کر دی۔ فَعَفَوْنَا عَن ذَلِكَ،
ہم نے ان تمام چیزوں سے درگزر کیا۔ وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُبِينًا، اور ہم نے موسیٰ کو غلبہ عطا کیا، واضح غلبہ۔ فرعون اور اس کے لاؤ لشکر کو ان کی نگاہوں کے سامنے غرق کر دیا۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ، اور ہم نے سروں پر معلق کر دیا تھا طور کو، پہاڑ کو، جبکہ ان سے عہد لیا جا رہا تھا۔ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور ہم نے کہا کہ جب یہ شہر فتح ہو جائے تمہارے ہاتھوں تو اس میں داخل ہونا تو سروں کو جھکا کر داخل ہونا۔ وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، اور ہم نے ان سے یہ بھی کہا تھا کہ سبت کا، ہفتے کا جو قانون ہے اس میں حد سے تجاوز نہ کرو۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے ان تمام باتوں کے بڑے گاڑے قول و قرار لیے تھے، بہت گاڑے معاہدے کیے تھے۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، اب یہاں ان کے کچھ جرائم کی فہرست آ رہی ہے، اور یہاں یوں سمجھیے کہ مبترائی کی تکرار ہو رہی ہے۔ اس میں جو خبر ہے وہ گویا کہ محذوف ہے، یوں پہلے ہی اگر سمجھ لیں گے تو بات یوں بنے گی، فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، تو انہوں نے جو ہمارے میثاق کو توڑا اور توڑتے رہے، جو بھی وعدے کیے تو ہم نے ان پر لعنت کر دی، بس۔ لیکن یہ لعنہ اتنی واضح بات تھی کہ اس کو کہنے کی ضرورت نہیں آئی، بلکہ اور ان کے جرائم کی فہرست ہے جو بیان ہو رہی ہے۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اللہ کی آیات کے انکار کے سبب سے۔ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور انبیاء کا قتل کر دینا ناحق۔ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور ان کے اس کہنے کی پاداش میں کہ ہمارے دل تو غلافوں میں بند ہیں۔ بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے ان کے اوپر مہر کر دی ہے ان کے کفر کے باعث۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، ہاں واقعتاً اب وہ ایمان نہیں لائیں گے مگر بہت کم۔ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِیمًا، اور بس اس سبب کہ جو انہوں نے کفر کیا اور جو انہوں نے مریم پر بہتان عظیم لگایا۔ حضرت مریم علیہ السلام پر الزام یہ لگایا کہ زنا کیا ہے، اور یہ یوسف رنچار کا بیٹا ہے۔ مسیح اگرچہ ان کی روایت کے مطابق یہ ہے کہ ان کی نسبت یعنی منگنی جس کو کہتے ہیں وہ یوسف رنچار کے ساتھ مریم کی ہو چکی تھی، لیکن ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، لیکن شادی سے پہلے ہی ان کے درمیان تعلق قائم ہوا اور یہ بیٹا ہو گیا، تو یہ تو پھر غلط ہے، یہ زنا ہوا۔ یہ اتنی بڑی بات تھی جو وہ کہتے تھے، جو وہ الزام لگاتے تھے، اور اس کو باقاعدہ پکچر بنا کر امریکہ میں چلاتے ہیں۔ سن آف مین، تم جسے سن آف گاڈ کہتے ہو وہ سن آف مین ہے۔ اب سن آف مین جو ہے اس کو سمجھ لیجئے کہ اس کا مطلب کیا ہوا پھر، کہ آؤٹ آف ویٹ لا ہوا نا آخر، اس کے ایشوز کا جو اگر وہ پیدا ہوا حضرت مسیح تو وہ صحیح جائز ولادت سے تو پیدا نہ ہوا نا پھر، اگر انسان کا بیٹا ہے۔ بہرحال اتنے بڑے بڑے بہتان لگائے۔ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، اور اس سبب سے کہ انہوں نے کہا ہم نے قتل کیا عیسیٰ ابن مریم کو، رسول اللہ، اللہ کے رسول کو۔ یہ رسول اللہ ان کا لفظ نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سائن آف ایکسکلیمیشن کے ساتھ۔ اچھا، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول کو قتل کیا، جبکہ رسول تو قتل ہو ہی نہیں سکتا۔ کاتب اللہ لأغلبن انا ورسولی، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، طے شدہ، لکھا ہوا ہے کہ میں اور میرے رسول تو غالب آ کر رہیں گے۔ تو ان کی یہ جرأتیں ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول کو قتل کیا ہے۔ وما قاتلوہ وما صلبوہ، ہرگز انہوں نے قتل نہیں کیا نہ اسے سولی دی۔ ولکن شبہ لہم، بلکہ ان کی شبیہ بنا دی گئی، ان کے لیے صورت بنا دی گئی، مشابہت کر دی گئی اس کے ساتھ ان کے لیے کہ انہوں نے جس کو سمجھا ہے کہ وہی مسیح ہے، وہ مسیح نہیں تھا، وہ مسیح کی جگہ کوئی اور تھا۔ جو انجیل سے معلوم ہوتا ہے جوڈاس کیری آؤٹ، جو کہ حواریین میں سے ایک تھا، ویسے اس کی نیت اور تھی، یعنی اس کی نیت میں کوئی بد نیتی نہیں تھی، لیکن اگر یہاں پہ
یہ اس بات کا ذکر کیا جائے گا تو بات ذرا زیادہ لمبی ہو جائے گی، اس کا اس وقت دورہ قرآن میں اس چیز کے لیے وقت نہیں ہے۔ بہرحال اتنا کافی ہے کہ نیت اس کی کچھ اور تھی، لیکن اس نے گرفتار کروایا تھا، اور اس گرفتاری کی پاداش میں پھر اللہ تعالیٰ نے اسی کی شکل جو ہے وہ حضرت مسیح کی بنا دی، اور حضرت مسیح کی جگہ وہ پکڑا گیا اور وہ سولی چڑھا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور جو لوگ اس کے بارے میں اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں وہ شک و شبہات میں ہیں، انہیں خود پتہ نہیں ہے کہ ہوا کیا اور ہوا کیسے۔ مَا لَهُم بِهِ مِّنْ عِلْمٍ، ان کے پاس اس کے ضمن میں کوئی علم نہیں ہے۔ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، سوائے اس کے کہ اپنے اندازوں کے تیر چلاتے ہیں۔ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، یہ بات یقینی ہے کہ اسے قتل نہیں کیا گیا، وہ قتل نہیں ہوا، اسے سولی نہیں دی گئی علیہ السلام۔ بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے اسے اٹھا لیا اپنی طرف۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے، کمال حکمت والا ہے۔ اس کی تفصیل میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ کیا شکل پیش آئی تھی اس باغ میں جہاں حضرت مسیح اپنے حواریین کے ساتھ روح پوش تھے، جو کہ تفصیل انجیل برنباس میں ہے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور نہیں رہے گا اہل کتاب میں سے کوئی بھی مگر اس پر ایمان لا کر رہے گا اس کی موت سے قبل، یعنی حضرت مسیح مرے نہیں ہیں، وہ زندہ ہیں، وہ دوبارہ آئیں گے، اور دوبارہ جب وہ آئیں گے تو اہل کتاب میں سے کوئی شخص نہیں رہے گا جو ان پر ایمان نہ لے آئے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن وہی ان کے خلاف گواہ بن کر کھڑا ہوگا۔ یہ خلاف گواہی وہی آگئی جو ہم نے پڑھا تھا 14ویں آیت میں۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، ہر نبی کو اپنی قوم کے خلاف گواہی دینی ہے، لہٰذا حضرت مسیح علیہ السلام اپنی اس قوم، اپنی امت کے خلاف گواہی دیں گے۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ، تو اللہ تعالیٰ کی ایک سنت یہ بھی ہے کہ کوئی قوم اگر کسی معاملے میں حد سے گزرتی ہے تو اس کی سزا کی ایک شکل یہ بھی ہوتی ہے کہ انہیں حلال چیزوں سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے، حرام کر دی جائیں حلال چیزیں بھی ان کے لیے۔ تو ان لوگوں نے جنہوں نے یہودیت اختیار کی، ان کی اسی غلط روش کے باعث حرمنا علیہم طیبات، ہم نے بعض پاکیزہ چیزیں بھی ان کے لیے حرام کر دیں، احلت لہم، جو کہ اصلاً ان کے لیے حلال تھیں، جیسے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اگر اونٹ کا گوشت کھانا چھوڑ دیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے تورات میں فرمایا کہ یہ حرام نہیں ہے۔ یہ تو اسرائیلی نے حضرت یعقوب علیہ السلام نے خود کر لیا، تو اللہ نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے کہ ان کی یہ سزا جو ہے یہ پھر رہے، ان پر جو تنگی ہے رہے ان پر۔ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، اور اس وجہ سے کہ جو انہوں نے روکا اللہ کے راستے سے اور خود رکے، اللہ کے راستے سے وہ دوسروں کو روکتے بھی تھے اور خود بھی رکتے ہیں، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بعض حلال چیزوں سے بھی محروم رکھا۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، پھر ان کے جرائم کی فہرست میں یہ بھی ہے کہ ان کا سود کھانا۔ وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، اور یہ کہ وہ سود سے روک دیے گئے تھے۔ سود ان کی شریعت میں بھی حرام ہے، آج بھی حرام ہے، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سود کا لین دین جو ہے یہودیوں میں حرام ہے، کوئی یہودی کسی دوسرے یہودی سے سودی لین دین نہیں کرے گا، لیکن جنٹائنز کے لیے تو ان کا عام قاعدہ ہی یہی ہے، ہم پر تو کوئی ذمہ داری ہی نہیں ہے، ہم پر تو کوئی گرفت ہے ہی نہیں، کوئی ذمہ داری ہے ہی نہیں، ہم جیسے چاہیں کریں، لوٹیں کھسوٹیں، جس طرح چاہیں دھوکہ دیں، اور ظاہر بات ہے کہ سود میں تو ان کے نزدیک کوئی قباحت نہیں ہے۔ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور اس وجہ سے کہ لوگوں کے مال ناحق ہڑپ کر جانے کے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ان میں سے جو کافر ہیں اور جنہوں نے اب کفر کی بھی روش اختیار کر لی ہے، ان کے لیے ہم نے بہت دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون،
لیکن جو لوگ ان میں سے پختہ علم والے ہیں جیسے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل ایمان جو ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہ تو ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی جو اے نبی آپ کی طرف نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو کہ آپ سے پہلے نازل کیا گیا، والمقیمین الصلاۃ، اور جو نماز کے قائم کرنے والے ہیں، والمؤتون الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ کے ادا کرنے والے ہیں، والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور ایمان رکھنے والے ہیں اللہ پر بھی اور یوم آخر پر بھی، اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تھوڑی سی گنجائش رکھی جا رہی ہے کہ اہل کتاب میں سے بھی اگر کوئی ایلیمنٹ ہے، کوئی کونے خدرے میں پڑا ہوا ہے جس کے اندر فطرت کچھ موجود ہے، سلامتی کسی درجے میں ہے، جس طریقے سے بھی ہو، یعنی بچا کھچا بھی اگر اس کان میں کوئی ہیرے کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے تو وہ بھی نکل آئے، بجائے اس کے کہ آخری دروازہ بھی بند کر دیا جائے۔ تو نہ ابھی آخری دروازہ بند کیا گیا ہے منافقین پر بھی، نہ ان پر کیا۔ لیکن الراسخون فی العلم منہم، اب ان میں سے بھی اشارہ کر دیا گیا کہ ان میں سے بھی کچھ ہو سکتے ہیں، باقی اہل ایمان کی یہ روش تو ہے ہی۔ والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک والمقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکوٰۃ والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔